بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک مچھلی کا واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم بادشاہ تھے جن کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اس طرح کی بادشاہت نہ کبھی کسی کو ملی تھی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوقات پر تھی۔ انسان، جنات، پریاں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوق آپ کی تابع اور فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی اس عظیم الشان بادشاہ کے تابع کر دیا تھا اور ہوا اس عظیم الشان بادشاہ کا تخت لے کر چلا کرتی تھی۔ ان کے حکم سے جنات پل بھر میں سونے اور چاندی کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ جب یہ عظیم الشان بادشاہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا اور پرندے ان پر سایہ کرتے اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والے ایک انسان جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کے دور دراز کسی بھی کونے سے کوئی بھی چیز اپنے اس عظیم الشان بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور جو چیز بھی آپ چاہتے وہ پل بھر میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتی۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم اور دلکش بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی تھی کہ رب العالمین مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو اور نہ کسی کو کبھی ملے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ عظیم الشان بادشاہت اسی طرح چل رہی تھی کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی یہ ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھن گیا، اور تمام مخلوقات جو کہ پہلے آپ کے حکم کی پابند تھی وہ سب آپ سے دور ہو گئی۔ اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چھینی تھی؟ آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ ہر مخلوق آپ کی تابع اور فرما بردار بن گئی تھی؟ ناظرین، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت سے انسان، حیوان، چرند پرند، جنوں اور پریوں سمیت سب کے سب آپ کے حکم کے پابند تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت ہی وسیع ہو گئی، یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ معمول کے مطابق قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جنات کی دنیا کا ایک بادشاہ حمود لس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب اس بادشاہت کا نظام چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے اور چلتے چلتے بنی اسرائیل کے ایک گھر کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ بہت بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے ایک دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر لازم ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ ناظرین، سونے کے دوران باغ سے کہیں ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا
اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز تک وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی، حمود لس، آپ کی تخت پر قابض تھا، اور یہ جنات میں سے تھا۔ وہ بدبخت جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہونے لگا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ حمود لس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جائے۔ اس طرح وہ جن حمود لس تورات نہ پڑھ سکا، تو اس وقت دوسرے لوگوں کو تورات پڑھنے کا کہا گیا، تو ان لوگوں نے تورات شریف پڑھنا شروع کر دی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر وہ شیطان حمود لس گھبرا گیا، اور وہ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خرید لی اور گھر لے آئے اور اپنی بیوی کو دے دی۔ تو اس پر آپ کی بیوی نے کہا کہ اس مچھلی کو آج شام میں پکائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس پیٹ سے وہ انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھی اور آپ کو دکھائی، تو آپ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے، اور آپ نے اس انگوٹھی کو فوراً اپنی انگلی میں پہن لیا۔ چنانچہ انگوٹھی کے حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا، اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے، اور پہلے کی طرح آپ کو حکومت واپس مل گئی، اور یہ تمام بادشاہت کا نظام دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ چلنے لگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔